بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت ذوالقرنین کون تھے، انہوں نے دنیا کے کن کن علاقوں کو فتح کیا اور یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے دیوار ذوالقرنین کس طرح بنائی۔ حضرت ذوالقرنین کا نام قرآن میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ ان کی داستان بطور خلاصہ سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے 98 تک میں ذکر ہوئی ہے۔ ذوالقرنین کون تھے، اس بارے میں مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ تاریخ کامل ابن اسیر کے مطابق ذوالقرنین وہی اسکندر مقدونی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ فتوحات حاصل کیں اور کئی ملکوں پر قبضہ کر لیا۔ تفسیر المیزان کے مطابق ذوالقرنین یمن کے ایک بادشاہ تھے جسے تبا کہتے تھے، اس کی جمع تبایا ہے۔ تیسرا اور جدید ترین نظریہ یہ ہے کہ ذوالقرنین وہی قورش کبیر ہیں جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال قبل گزرے ہیں۔ اس بارے میں ایک کتاب ذوالقرنین با قورش کبیر کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ پہلے اور دوسرے نظریہ کا مدرک کوئی قابل ملاحظہ نہیں ہے۔ دلائل و قرائن صرف تیسرے نظریے کی تائید کرتے ہیں کہ ذوالقرنین قورش کبیر ہی تھے۔ انہیں ذوالقرنین کیوں کہا جاتا ہے، اس بارے میں مختلف مطالب بیان کیے گئے ہیں۔ ذوالقرنین کے معنی ہیں 2 کرن والا۔ کرن کا ایک معنی سینگ اور دوسرا معنی 1 صدی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی زندگی اور حکومت 2 صدیوں پر محیط تھی، اس وجہ سے انہیں ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ دنیا کے مشرق و مغرب تک گئے اور عربوں کی تعبیر کے مطابق یہ سورج کے 2 کرن یعنی سینگ ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ ان کے سر کے دونوں طرف مخصوص جگہیں ابھری ہوئی تھیں، اور چوتھا یہ کہ ان کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے۔ قرآن میں ایسی کوئی بات تو نہیں ہے جو صراحت کے ساتھ ان کی پیغمبری کا پتہ دیتی ہو۔ اسلامی روایات میں ان کا تعارف عبد صالح کے عنوان سے ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی احادیث کے مطالب میں بھی آپ کو ایک عبد صالح کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ ذوالقرنین ایک عادل بادشاہ تھے۔ وہ ایک ایماندار، مہربان، اچھے لوگوں کے دوست اور ظالموں کے دشمن تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ ہمت و جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دنیا کے مشرق و مغرب پر چڑھائی کریں اور انہیں اپنے پرچم کے نیچے اکٹھا کریں، اور اپنی مقتدرانہ حکومت کے سائے میں ظالموں اور ستم گروں کو ظلم و ستم سے روکیں، نیز اپنی قدرت و طاقت کی آخری حد تک کمزوروں اور مستضعف لوگوں کی عزت و حرمت کا دفاع کریں۔ ظاہراً ان کا مرکز سرزمین ایران تھا۔ بعض روایات کے مطابق ان کا مرکز دومۃ الجندل تھا جو عراق اور شام کے بارڈر پر واقع تھا۔ انہوں نے 3 بڑی جنگیں لڑیں اور بہت بڑی لشکر کشی کی۔ پہلی مغرب کی طرف، دوسری مشرق کی جانب، تیسری مشرق و مغرب کے درمیان کوہستانی سرزمین کی طرف یعنی شمال کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے کامیابی و کامرانی کے سارے اسباب و عوامل ان کے اختیار میں دے رکھے تھے۔ وہ ہر طرح سے مسلح اور بے کران لشکر کے ہمراہ مغرب کی سمت روانہ ہوئے۔ ان کے سامنے تمام مشکلات آسان ہو گئیں۔ سارے نافرمان و سرکش ان کے سامنے جھکتے گئے۔ انہوں نے اپنی فتوحات مسلسل جاری رکھیں، شب و روز پیش رفت کرتے گئے۔ مغرب کے سفر کے دوران وہ ایک چشمے پر پہنچے کہ جس کا پانی سیاہی مائل تھا۔ انہوں نے یوں خیال کیا کہ سورج یہاں پر غروب ہوتا ہے، اور تصور کیا کہ اس سے آگے کوئی ایسی جگہ نہیں رہی جسے فتح کرنا باقی ہو۔ وہاں پر انہوں نے ایک ایسی قوم دیکھی کہ جن کے ظلم و ستم سے وہاں کے کمزور لوگ اذیت و آزار میں تھے۔ ان لوگوں نے سب کے لیے عرصہ حیات تنگ کر رکھا تھا۔ وہ قوم قتل و غارت گری میں معروف و مشہور تھی۔ آیت کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کافر تھے۔ حضرت ذوالقرنین کو حکم پروردگار ہوا کہ ان کو دین حق کی تبلیغ کرو، پس اگر نہ مانیں اور اپنے کفر پر ڈٹ جائیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کو سزائے موت دے دو یا ان کے ساتھ مزید نیکی کا برتاؤ کرو، یعنی ان کو ایک عرصہ تک مہلت دے کر ان کو زیور تعلیم سے آراستہ کرو تاکہ حق و باطل میں تمیز کرنے کے اہل ہو جائیں۔
اسی آیت سے بعض لوگوں نے حضرت ذوالقرنین کی نبوت کا استدلال بھی کیا ہے، کیونکہ کسی پر خدا کی وحی کا نزول اس کی نبوت کی دلیل ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں حکم خدا بصورت الہام تھا، جس طرح مادر موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آتا ہے کہ ہم نے اس کو وحی کی، مراد الہام تھا، اور نبوت کی علامت وہ وحی ہے جو فرشتے کے نزول کی صورت میں ہو۔ بہرحال اگر وہ نبی تھے تو وحی سے مراد وہی ہے جو انبیاء کی طرف خدا کی جانب سے ہوا کرتی ہے، ورنہ وحی سے مراد الہام ہوگا جو غیر نبی بلکہ غیر انسان کی جانب بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے خدا کے حکم کے مطابق عمل کیا، وہاں کے باشندوں کو توحید کا پیغام سنایا اور شرک پر ڈٹے رہنے والوں کو عذاب کی دھمکی دی کہ جس نے ظلم کیا، یعنی جو مشرک رہا، اس کو دنیا میں ہم سزائے موت دیں گے، اور جب بروز محشر اٹھے گا تو عذاب خداوندی میں بھی سخت طور پر گرفتار ہوگا، لیکن جو ایمان لائے اور اس پر ثابت قدم رہے، اس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے، اور اس پر ہمارے احکام کا بوجھ اس قدر ہوگا جو وہ آسانی سے برداشت کر سکے گا، پس اس کی گزشتہ لغزشیں معاف کر دی جائیں گی اور بروز محشر اس کو نیک جزا ملے گی۔ ذوالقرنین ایک مدت تک وہاں رہے اور ظالموں اور ستم گروں کو ظلم و ستم سے روکتے رہے اور اچھے لوگوں کو ان کی نیکیوں کا بدلہ دیتے رہے۔ وہاں پر صلح و عدالت کی بنیاد ڈالی اور بھلائی کا پرچم لہرایا۔ اس کے بعد جناب ذوالقرنین نے بڑی تدبیر کے ساتھ بڑی دلیری اور مسرحانہ اہداف کی خاطر مشرق کی جانب لشکر کشی کی۔ جہاں پر پہنچتے وہاں پر ہی فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑ دیتے۔ تمام لوگ بڑی گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتے اور ان کی حکومت کو تسلیم کر لیتے۔ ذوالقرنین فتح و نصرت کے جھنڈے گاڑتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ آخرکار ایک سرسبز و شاداب اور آباد زمین پر پہنچے۔ وہاں ایسی قوم کو دیکھا جن کا سورج کے علاوہ کوئی سطر نہ تھا، یعنی نہ وہ لباس بنانا اور پہننا جانتے تھے اور نہ گھر بنانا اور ان میں رہائش رکھنا جانتے تھے۔ چنانچہ جب دن ہوتا تھا تو پانی یا سرنگ یا کسی غار میں گھس جاتے تھے اور رات کو اپنے کاروبار کرتے تھے۔ ذوالقرنین نے ان کی نجات کی خاطر وہاں پر اپنی حکومت و سلطنت کا پرچم لہرایا اور علم کے نور اور اپنی رہنمائیوں سے اس تاریک ماحول کو منور کیا اور ان کی خاطر خواہ خدمت کی۔ جناب ذوالقرنین مشرق و مغرب کو فتح کر لینے کے بعد تیسری جانب روانہ ہوئے، حتیٰ کہ ایک مقام پر پہنچے کہ دو طرفوں سے پہاڑ وہاں ختم ہوتے تھے اور درمیان میں گزرگاہ تھی۔ اس کے دوسری جانب یاجوج و ماجوج آباد تھے، اور ادھر ایک قوم فروکش تھی جو ذوالقرنین اور ان کی قوم کی زبان کو نہ جانتے تھے۔ جب انہوں نے ان سے احوال پرسی کی تو ان لوگوں نے اشاروں میں سمجھایا، یا بقدرت خدا ذوالقرنین کو ان کی بولی سمجھنے کی توفیق ملی، یا کسی ترجمان کے ذریعے سے پتہ چلا۔ بہرحال انہوں نے آپ سے شکایت کی کہ ان کے پہاڑوں کے پیچھے یاجوج ماجوج آباد ہیں جو ہمیں بہت ستاتے ہیں۔ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیانی درے سے گزر کر ہمارا جانی و مالی ہر قسم کا نقصان کرتے ہیں، جس سے ہم بہت تنگ ہیں۔ لہٰذا ہم اخراجات کے لیے آپس میں چندہ جمع کر کے آپ کو دیتے ہیں تاکہ اس درمیانی راہ کو بند کر دیا جائے اور ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ کیا جائے۔ آپ نے فرمایا، میرے پاس اپنے پروردگار کی عطا کردہ دولت کافی ہے، البتہ اگر بند تعمیر کرنا ہے تو مجھے جانی امداد دو اور کام کرنے کے لیے مزدور فراہم کرو۔ میں تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار کھڑی کر دیتا ہوں جس کو نہ وہ گرا سکیں گے اور نہ اس میں سوراخ نکال سکیں گے، نہ اوپر سے پھلانگ کر ادھر کا رخ کر سکیں گے۔ آخرکار اس قوم کے لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے وعدہ کیا کہ جہاں تک ممکن ہو سکا وہ ان کی مدد کریں گے۔ آپ نے حکم دیا کہ لوہے کے ٹکڑے اکٹھے کیے جائیں۔ چنانچہ تعمیل ارشاد میں دونوں پہاڑوں کے درمیان خالی جگہ کو لوہے سے بھر دیا گیا۔ جب چوڑائی اور بلندی میں لوہے کا ڈھیر دونوں طرف کی پہاڑوں کے برابر ہو گیا تو آپ نے اس تمام لوہے کو آگ سے پگھلانے کا حکم دیا تاکہ سب یکجان ہو جائے اور کوئی سوراخ نہ بچے۔ چنانچہ لوہے کو پھونکنیوں کے ذریعے سے آگ نما بنا دیا گیا، حتیٰ کہ سارا لوہا پگھل کر ایک جسم ہو گیا۔
اس کے بعد تانبا پگھلاکر اوپر ڈال دیا گیا تاکہ مضبوط حصار بن جائے۔ چنانچہ اس عمل کے بعد وہ نہ اوپر چڑھ کر اس کو عبور کر سکے اور نہ اس میں سوراخ نکال سکے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بند جو حضرت ذوالقرنین نے بنایا تھا وہ ایک لمبا بند نہیں تھا، بلکہ دو پہاڑوں کے درمیان جو درہ تھا جس سے لٹیرے گزر کر اس زمانے کی مہذب اقوام کو پریشان کرتے تھے، ان کی رپورٹ پر آپ نے اس کو بند کر دیا تھا۔ اس سے دیوار چین مراد لینا بلا دلیل ہے۔ بعض نے اس کا مقام بحر روم کے قریب بیان کیا ہے۔ اس کی بلندی 200 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ بیان کی گئی ہے۔ ایک اور خیال کے مطابق یہ دیوار سرزمین قفقاز میں واقع دریائے خزر اور دریائے سیاح کے درمیان پائے جانے والے پہاڑوں میں بنائی گئی تھی۔ جس وقت جناب ذوالقرنین اس بے نظیر و بے مثال دیوار کو بنانے سے فارغ ہوئے تو بہت زیادہ خوش ہوئے کہ انہوں نے ظالموں ستمگروں کے ظلم و ستم سے کمزوروں کی نجات کے لیے کتنا مثبت قدم اٹھایا ہے۔ وہ جو کہ ہر چیز کو لطف الہی سمجھتے تھے، اسے بھی خدا کا ایک لطف و کرم سمجھا اور کہا یہ میرے پروردگار کی رحمت میں سے ہے۔ وہ حقائق اور خدا کے سامنے اس قدر متواضع تھے کہ اس قدر مضبوط و محکم دیوار بنانے پر ہرگز مغرور نہ ہوئے اور یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارے لیے اتنا محکم و مضبوط مورچہ بنا دیا ہے جو ہمیشہ کے لیے تم لوگوں کو دشمن کے شر سے محفوظ رکھے گا، بلکہ دنیا کے فانی ہونے کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا پس جب وعدہ الہی آ جائے گا تو اس کو ریزہ ریزہ کر دے گا کہ وعدہ الہی بہرحال حق ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس وعدے سے مراد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور لیا جاتا ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس ساری مہم کے دوران حضرت خضر علیہ السلام بعض مواقع میں حضرت ذوالقرنین کے ہمراہ تھے اور ان کے کاموں کی تائید کرتے اور ان کی رہنمائی فرماتے تھے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔